الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے. نعمت اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے رزق سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے. بھوک مٹا رہے ہیں، پیاس مٹا رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، سہولیات استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رزق میں شامل ہیں اور ہر کوئی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اس معنی میں ہے کہ ہر کسی کو مل رہا ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی مل رہا ہے. جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کو بھی مل رہا ہے. جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اس کو بھی مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وگرنہ اللہ کے قانون کا تو تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اسے ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہ ہو، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جائے. لیکن ایک طرف اللہ کا قانون ہے تو دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے. اور یہ ایسی رحمت ہے کہ جو عمومی رحمت ہے. اس رحمت کے اندر سب شامل ہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں. کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہو رہی ہے. انسانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو دین کی خاطر اپنی جانیں لٹاتے ہیں، دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے. اور جو لوگ دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دین کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہے. تو یہ رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے. اور دوسرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر چلنے والے جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوق آباد ہے، جتنی بھی مخلوق بس رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے رزق، ان سب کی روزی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں اس کے اوپر رزق. تو یہ رزق کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی فرد واحد کو بھی کوئی اختیار نہیں دیا ہوگا. میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ذمے روزی کا انتظام کرنا ہے تو وہ بھی اسی کو روزی پہنچاتے ہیں جس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اپنی مرضی سے وہ بھی کسی کو ایک دانہ بھی
نہیں دے سکتے. کیا فرما رہے ہیں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی جاندار اس روئے زمین پر بچ رہا ہے اس سب کی روزی اور اس سب کے رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ رزق کیسے کسے ہیں اور رزق کا مفہوم کیا ہے، آج اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے جو لفظ ہے نا رزق، عربی زبان کا لفظ ہے را زا اور قاف. رزق ہم لوگ اس کو اردو میں رزق بول دیتے ہیں، یہ رزق لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے رزق. رزق ان لفظ ہے اصل میں، تو جب ہم اس کو روک کر پڑھیں گے تو یہ رزق پڑھا جائے گا. رزق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رزق کا معنی ہوتا ہے روزی کو پا لینا، اور بعض علماء نے اس کا معنی لکھا ہے خوش نصیبی. یہ بارش بھی اسی لفظ سے بنی ہے، ارزاق بارش کو کہتے ہیں. اور رزق عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو سپاہی ہوتے ہیں، سپاہی فوجی، ان کی وہ ایک جگہ جنگ کر رہے ہوں اور دوسری قوت ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے، وہ بھی اسی لفظ رزق سے بنا ہے. رزق رسد پہنچا دینا، سپاہیوں کی رسد پہنچا دینا. عربی زبان میں ایک محاورہ مشہور ہے، مثل مشہور ہے، اخذت الرزقۃ فی ھذا العام، میں نے اس پورے سال کی رسد جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. تو رزق کا معنی سمجھ میں آ گیا. رزق کا معنی کیا ہے؟ خوش نصیبی پا لینا یا روزی حاصل کر لینا. اب یہ رزق جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، کسے رزق کہتے ہیں؟ ہماری محدود سوچ نے اس لفظ رزق کے مفہوم کو بھی محدود کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو رزق کہا جاتا ہے. ہماری اپنی ایک یہ سوچ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق کہا جاتا ہے. یا پیسہ ہے، نوٹ ہے، مال ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے. حالانکہ رزق کا مفہوم ان دو چیزوں کے اندر بند نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں اور مال کے اندر بند نہیں ہے رزق کا مفہوم. رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، جتنا پھیلاتے چلے جائیں گے اتنا یہ پھیلتا چلا جائے گا. زندگی میں جو بھی چیز ہماری ضرورت کی ہے یا ہمارے کام آ سکتی ہے وہ رزق ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ زندگی میں جو بھی چیز ہماری ضرورت کی ہو یا جو ہمارے کام آ سکتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق. مجھے سواری کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری عطا فرما دی، اللہ کی طرف سے رزق ہے. مجھے خوراک کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے میری خوراک کا انتظام کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے رزق. لباس کی ضرورت ہے، یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے لباس، اللہ تعالیٰ نے یہ لباس ہمیں عطا فرما دیا، یہ رزق ہے. اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی گزارشات عرض کروں گا. اب ذرا اس بات کے اوپر توجہ کریں کہ رزق آتا کہاں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں ان میں کس طرح رزق تقسیم کیا ہوا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اسے کہ شرک چھوڑو، خدائی کا دعویٰ چھوڑو، اور جو تمہارا بھی خدا ہے اس کی عبادت کرو، تو اس نے پہلا سوال یہ کیا، فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دو لوگ گئے تھے. میں نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس نے سورج، چاند، ستارے، سیارے، اس پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، نہیں. دو لفظوں کے اندر جواب دیا اور اس دو لفظوں کے اندر پورے کے پورے خدائیت کے مفہوم کو سمیٹ کر پیش کر دیا کہ خدا کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. بھائی ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی تخلیق کی ہے، اور ہر شے کی تخلیق کرنے کے بعد اس شے نے کیا کام کرنا ہے ثم هدى، اس کی رہنمائی بھی کرنی ہے. سورج کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے تو سورج کی رہنمائی کیسی کہ بھائی تیرا کام کیا ہے؟ روشنی پہنچانا. اب یہ روشنی پہنچانا یہ سورج کی ضرورت ہے، تو سورج کو روشنی کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ مہیا کر رہا ہے، یہ سورج کا رزق ہے. نہیں بات سمجھ میں آتی؟ چاند کا کام ہے دمکنا، چاند کے کو دمکنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، یہ روشنی اللہ اسے فراہم کر رہے ہیں، یہ چاند کا رزق ہے. ستاروں کا کام ہے جھلکنا، جھلکنے کے لیے ان کو روشنی کی ضرورت ہے، وہ روشنی اللہ پاک ان کو فراہم کر رہے ہیں، یہ ستاروں کا رزق ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق فرمائی تو اس زمین کے اوپر لرزہ تھا، کانپتی تھی یہ زمین، ہلتی تھی یہ زمین، تو اس زمین کے لیے ضروری تھا کہ اس کو ٹھہرایا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ کیا ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو نیچے بنا کر گاڑ نہیں دیا؟ تم یہ چیزیں دیکھتے نہیں؟ تو کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہیں، پوری کائنات کی ہر شے کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اللہ اس کی پوری فرما رہے ہیں، اور ہر شے کی ضرورت اس کا رزق ہے، ہر شے کی ضرورت اس کا رزق ہے. زمین کی ضرورت ہے حرکت کرنا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرکت کے اندر رکھا ہوا ہے. دن آتا ہے، رات آتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ضروریات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بطور رزق یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں فراہم کی ہیں. دن کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دن کو باہر نکلیں، اپنا کام کاج کریں، روزی کمائیں، کاروبار کریں، دفتروں میں جائیں. اللہ فرما رہے ہیں وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو تمہارے معاش کمانے کا ذریعہ بنا دیا. جب دن بھر ہم محنت کر کے تھک ہار کے گھر آتے ہیں تو اب ہماری ضرورت ہے آرام کرنا. اللہ تعالیٰ نے نیند کی صورت میں ہمیں رزق عطا فرمایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو ہم نے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا. تو میری ذات سے متعلق، بنی نوع انسانیت سے متعلق جتنی بھی اشیاء ہماری ضرورت کی ہیں وہ ساری کی ساری رزق کے اندر شامل ہیں. اور یہ رزق آتا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جاتا بھی اللہ کے حکم سے ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ رزق آتا بھی اللہ کے حکم سے ہے اور رزق جاتا بھی اللہ کے حکم سے ہے. انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے اپنا یہ مقام بنا لیا، میں نے بڑی محنت کر کے اپنا یہ رزق کما لیا. نہیں، پورے قرآن کریم میں قرآن کریم کو پڑھیں، جہاں بھی مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم. بھائی جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ جی میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں تو صبح جا کے دکان پہ بیٹھ جاتا ہوں، پھر گاہک آتے ہیں، سارا دن محنت کرتا ہوں اور میں کام کاج کر کے پھر نکل جاتا ہوں، تو اس میں اللہ کی طرف سے رزق کہاں سے آیا؟ کسی کے ذہن کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو میں نے اس سے پیشتر بھی مختلف مجالس میں اس بات کو ذکر کیا، پھر یاد دہانی کے لیے ذکر کر رہا ہوں. مجھے صبح اٹھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. مجھے کھانے کی صبح طاقت کس نے دی؟ میرے اللہ نے دی. مجھے اتنی قوت اور اتنی صلاحیت کس نے بخشی کہ میں جاؤں اور جا کر اپنے کاروبار کے اوپر بیٹھوں، اپنی دکان کو کھولوں؟ یہ اللہ ہے. میری دکان کے اوپر گاہک کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک ہی لائن میں 5-6 پرچون کی دکان ہوگی، 5-6 دکانیں پرچون کی ہوں گی، لیکن ہر دکان پر علیحدہ علیحدہ گاہک جا رہا ہے. اس ہر دکان پر علیحدہ علیحدہ گاہک بھیجتا کون ہے؟ اللہ. ایک آدمی اپنی محنت کر رہا ہے کہ جی میں نے رزق کمانا ہے، یہ اسباب میں شامل ہے، لیکن سارا کا سارا زور اسباب کے اوپر نہیں، زور مسبب الاسباب کے اوپر ہونا چاہیے. طاقت یہاں پر آزمائیں، توکل اس کے ساتھ رکھیں. دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، ایک طاقت ہے، ایک توکل ہے. طاقت کیا ہے؟ محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ طاقت ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ میرے اس کام میں برکت دے دیں گے، اللہ مجھے میرے اس کام سے ہی روزی عطا فرمائیں گے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ رزق آتا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جاتا بھی اللہ کے حکم سے ہے. سورہ کہف کا مطالعہ کریں، قرآن کریم نے ایک واقعہ وہاں پر بیان کیا ہے 2 لوگوں کا. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. کہ 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مال و دولت عطا فرمایا تھا. وَحَفَظْنَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ہم نے اسے کھجوروں کے 2 باغات عطا فرمائے تھے. اور صرف یہ 2 باغات نہیں، اس کے ارد گرد ہم نے اسے سرسبز باغات عطا فرمائے تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے علاوہ اور بے شمار پھل ہم نے اسے عطا فرمائے تھے. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اب وہ جس کے پاس مال اور دولت تھا، وہ اپنے جس دوست سے بات کر رہا تھا، اس دوست کے پاس دنیاوی اعتبار سے اسباب کی، مال کی، ہر لحاظ سے کمی تھی. اولاد کی کمی، اسباب کی کمی، مال کی کمی، وسائل کی کمی، ہر لحاظ سے وہ کمزور تھا.
تو وہ تو دنیاوی اعتبار سے طاقتور تھا، وہ کہتا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی تیرے سے زیادہ ہے، اور میرا جو حلقہ احباب ہے وہ بھی سارے عزت والے ہیں، تیری طرح کے غریب لوگ نہیں ہیں، عزت والے مالدار۔ انسان اتنی بڑی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، انسان بنی نوع انسانیت کی بات کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، بنی نوع انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسان اتنی بڑی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اپنے ہی اعتبار سے شرافت کا، کامیابی کا ایک معیار مقرر کر لیا ہے کہ ہماری نظر میں یہ آدمی کامیاب ہے، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے کہ جس کا اچھا خاصا بزنس ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بنگلے ہوں۔ آپ، میرا خیال ہے کہ ہر دوسرے عالم سے آپ یہ الفاظ ضرور سنتے ہوں گے، لیکن یہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں۔ یہ جن دو لوگوں کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے، ان میں سے بھی یہ جو مال و دولت والا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ ما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال کہ کوئی قیامت آئے گی، ما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی اور اگر بالفرض مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا بھی پڑ گیا تو لاجدن خیرا منها منقلبا، جو کچھ اللہ نے مجھے یہاں عطا فرمایا اس سے زیادہ بہتر وہاں پہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس شخص کا کہنا تھا جو دنیاوی اعتبار سے مال و دولت رکھتا تھا، ثروت والا تھا، حیثیت تھی اس کی۔ اب وہ دوسرا آدمی بیچارہ مسکین تھا لیکن نیک تھا، اس نے اس کو سمجھایا کہ جب تو اپنے باغات کے اندر جاتا ہے، اپنی فصلوں کے اندر جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں جاتا ہے، تو تو یہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو اللہ چاہے جس کو چاہے عطا فرمائے، لا قوت الا باللہ، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے اتنا مال اور اسباب اکٹھی کرنے کے، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اپنی مرضی سے کوئی مال و دولت اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں کہتا کوئی قیامت نہیں آنی، تو ایسے بولتا رہتا، بکواس کرتا رہتا۔ پھر دوسرے والے نے جواب دیا کہ اچھا میں پھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغات سے بہتر باغات عطا فرمائے، اور میرا اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے کھیتوں میں گیا، اپنے باغات میں گیا، تو اس کے باغات کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، جل کر راکھ ہو چکے ہوئے۔ تو رزق دیتے بھی اللہ نے اور رزق جاتا بھی اللہ کے حکم سے۔ تو رزق کا مفہوم میں کیا عرض کر رہا تھا کہ رزق صرف کھانے اور پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، صرف پیسے کا نام رزق نہیں ہے، رزق ہماری جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں ان سب کا نام رزق ہے۔ میرا لباس، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری سواری، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، یہ سب رزق کے اندر شامل ہے۔ کوئی چیز رزق سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز رزق سے باہر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمیں اتنی بات کا حکم ضرور دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا مانگ کے رہا کرو کہ اللہ جو رزق آپ نے عطا فرمایا اس کے اندر برکت عطا فرمائیے، اور پھر رزق کیسے آنا ہے، کہاں سے آنا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ حرام نہیں ہونا چاہیے، رشوت نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے، غصب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو جائز طریقے ہیں ان کے ذریعے سے رزق کماؤ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لباس ہے نا، لباس، یہ بھی اللہ پاک نے اس کو بھی ہماری ضرورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے رزق بنایا ہے۔ میاں بیوی کے متعلق فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر کو کہا کہ بیوی تمہارا لباس ہے، اور بیوی کو کہا کہ شوہر تمہارا لباس ہے۔ عربی زبان میں لباس کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پہنا جاتا ہے، وہ لباس ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں لباس کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں لباس وہ ہے کہ وہ جسم کے اعضاء جن کا چھپانا ہمارے اوپر فرض ہے، لباس سے وہ سارے کے سارے اعضاء چھپ جائیں، یہ لباس ہے۔ اگر لباس ایسا پہنا کہ جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں یا چھپتے نہ ہوں، تو شریعت میں وہ لباس کہلانے کا حقدار نہیں۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ لباس کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمارے وہ اعضاء جن کا چھپانا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، وہ اعضاء ہمارے چھپ جائیں۔ اب بات آ گئی ہے تو چلیں یہ مسئلہ بھی سمجھاتا چلوں۔ مرد کا سطر کیا ہے کہ جس کو ہر حالت میں چھپانا فرض ہے، ناک سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنا سطر کے اندر شامل ہے۔
یہ جو نوجوان طبقہ وہ اتنے سے کچھے پہن کے پھر رہا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، سطر ننگا ہو رہا ہے، مفت کا گناہ مل رہا ہے۔ یہ ران سطر کے اندر شامل ہے، یہ کمر سطر کے اندر شامل ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ پیچھے سے ٹی شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے، اگر ایک رکن میں اتنا کپڑا کھلا رہ گیا تو نماز گئی۔ تو اس لیے ان مسائل کو سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، تربیت لیں ان سے۔ لباس کا بھی کرائٹیریا ہمیں بتایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی والا لباس تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے یا ناجائز ہے، نہیں، جائز ہے، لیکن اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا، ایک ہے جائز اور ایک ہے ثواب کی چیز، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کوئی باہر جا کے اب یہ نہ کہہ دے کہ مولوی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا جی پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، لوگ یہ پہن کے رکھو بڑا ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھنا یہ بات میری، برا بھی نہ محسوس کرنا۔ جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کس میں ملے گا؟ جو لباس تقوی والا ہوگا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، جو لباس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور موافق ہوگا، ثواب اس میں ملے گا، روحانیت اس کے اندر نصیب ہوگی۔ پینٹ شرٹ پہنیں گے، سطر بھی چھپ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر روحانیت نہیں آئے گی۔ اب آپ کہیں گے روحانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک مثال دے دوں، برا تو نہیں محسوس کریں گے۔ اب آپ کے امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھانا شروع کر دیں، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کیوں بھائی؟ اچھا لگے گا برا لگے گا؟ کیوں برا لگے گا؟ خود پہنتے ہو تو برا لگتا ہے، امام صاحب پینٹ شرٹ پہن لیں تو برا لگے گا، کیوں بھائی؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں برا لگے گا؟ اس لیے کہ اس لباس کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ اب امام صاحب آئیں، امامہ پہن کے آئیں یا ٹوپی پہن کر آئیں، رومال پکڑا ہو، اچھے لباس پہنا ہو، شلوار قمیض پائیں کے کپنوں سے اوپر ہوئے ہوں، سارے خوش ہو کے نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن امام پینٹ شرٹ پہن کے آ جائے تو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ میں منافقت نہیں کرتا ہوتا، جو میں ہوں وہ میں ہوں، جو میں اندر سے ہوں وہ میں باہر سے ہوں۔ میں کبھی کبھی پہنتا ہوں پینٹ شرٹ۔ ایک صاحب نے میرے اوپر فتویٰ لگا دیا، میں نے کہا یار، کہتے جی آپ یہ پینٹ شرٹ پہن کے جمعہ پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے کہا جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ میں فلاں موقع پہ پینٹ شرٹ پہن بھی لیتا ہوتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے جو میں ہوں وہ میں ہوں، لیکن آپ نماز پڑھنا اس حالت میں پسند نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس لباس کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کس لباس میں آئے گی؟ جو سنت کے مطابق لباس ہو۔ حرام نہیں ہے، جائز ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، اگر سطر چھپا رہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے پینٹ شرٹ کے اندر۔ جواز کا فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کس لباس میں ملے گا؟ جو سنت کے مطابق ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس کی صورت میں بھی ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، تو اس رزق کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ علماء نے بڑے آداب لکھے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ ڈرتے ڈرتے نہیں سمجھ میں آئے، ڈرتے ڈرتے اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن اب صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آپ کے سطر چھپ جائے، اعضائے سطر چھپ جائے۔ اگر اعضائے سطر نمایاں ہوتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں تو ایسا لباس نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی وہ لباس پہنے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب باہر نکل کے دیکھ لیجیے، ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک گھنٹے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، واللہ عظیم، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ایسے ایسے لباس زیب تن کر کے باہر نکلتی ہیں کہ انسان کی اپنی آنکھیں جو ہے وہ شرم سے جھک جاتی ہے کہ یا خدایا، ان لوگوں کے اندر سے حیا بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اور میں تو اس موقع پہ یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ایک خاتون آتی ہے، باہر آتی ہے، اس کا جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، سارے جہان کو نظر آ رہا ہے، اس عورت کے بہن بھائی اور ماں باپ کو نظر نہیں آتا۔ کیسے ان کی غیرت گوارا کر لیتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ نیم برانہ ہو کر میرے گھر سے باہر نکلے؟ کیسے ان کی غیرت گوارا کر لیتی ہے کہ میری بیوی نیم برانہ ہو کر گھر سے باہر نکلے اور دنیا جہان کی نظریں جو ہیں وہ میری بیوی کے اوپر ٹکی ہوئی ہوں؟ کیسے غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ یہ رزق اللہ تعالیٰ، یہ لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اگر آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بے شمار ایسے تجربات آتے ہیں، بے شمار ایسے موڑ آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید ہمارے اوپر ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے، مالی تنگی آ گئی ہے،
معیشت کی تنگی آ گئی ہے، لیکن واللہ آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجیے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ فلاں وقت میں نے فلاں اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں اور بہت سارے رزق کے معاملات ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لباس بھی ہمیں بطور رزق کے عطا فرمایا ہے۔ اس کی قدردانی نہیں کرتے، یہ رزق والی نعمت، لباس کے رزق والی نعمت ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہے۔ مردوں کا لباس کچھ سے کچھ بنتا ہے، بھائی توجہ میری طرف، باتیں نہ کریں، توجہ میری طرف رکھیں، محترم باتیں نہ کریں، توجہ میری طرف رکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر آ کر جب وہ معاملات اس طرح کے ہوں تو پھر وہ بڑی طبیعت کے اوپر ناگواری گزرتی ہے۔ میں نے اس لیے آج پنکھے بھی پہلے چلوا دیے کہ بھائی وہ بعد میں آ کے جو ٹک 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 ہوتی رہتی ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ برا نہ محسوس کیجیے گا، ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت اور اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو اس لیے جب آئیں تو اپنے سارے معاملات کو نکال کر باہر پھینک کر آئیں۔ میں بھی اتنی محنت کر کے آتا ہوں، پورا ہفتہ محنت کرنے کے بعد پھر یہ 40 منٹ آپ کے سامنے بولنے پڑتے ہیں۔ میری بھی کئی مصروفیات ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، لیکن صرف آپ لوگوں کے لیے بغیر کسی لالچ کے آتا ہوں۔ اس لیے میری بڑی ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ تمام حضرات سے کہ جب آئیں تو پوری توجہ میری طرف رکھیں، اس طرح مجھے بات کہنے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ میری لچھے دار تقریریں نہیں ہوتی، وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر والی تقریریں میں نہیں کرتا ہوتا، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ کام کی باتیں آپ حضرات تک پہنچ جائیں۔ امید ہے کہ پہنچ جاتی ہوں گی، باقی دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ہمیں یہ رزق عطا فرمائی ہے۔ یہ لباس ہماری ضرورت ہے، اس لیے یہ میرا رزق ہے۔ اس کی اگر میں ناقدری کروں گا تو یہ والی جو نعمت ہے مجھ سے رزق یہ اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ ایک صحابی رسول، لباس کیسا ہونا چاہیے ہمارا؟ بہت قیمتی یا بہت مہنگا لباس ہونا چاہیے یا پیبند لگا ہوا لباس ہونا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، بھائی اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اچھا لباس میسر ہے تو اچھا لباس پہنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ بینک میں 5 کروڑ روپیہ رکھا ہوگا لیکن پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی، گاڑی ایف ایکس رکھی ہوگی، کپڑے جو ہے وہ 15 سال پرانا سوٹ پہنا ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنیں، اس نعمت کا اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے اچھا کپڑا پہننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اچھا گھر بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اچھی سواری رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہاں ضرورت سے زیادہ اسراف اور تکبر نہ ہو۔ ایک صحابی آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھی جوتی پہنتا ہوں، اچھی سواری استعمال کرتا ہوں، کہیں یہ تکبر کے اندر تو نہیں آتا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، بھائی اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن ولکن الکبر بطر الناس بطر الحق وغمط الناس، لیکن بھائی یاد رکھو کہ اچھا لباس پہن کر لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا شروع کر دینا، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں کو گھریاں نہ ڈالنا شروع کر دینا، اچھا کھا کر اچھا پہن کر کہیں تمہاری نفسانیت، تمہارا نفس تمہارے اوپر اتنا غالب نہ آ جائے کہ تم حق بات کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دو۔ بس یہ 2 کام نہ کرنا، باقی اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی جگہ پر رہو، شریعت کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، بڑی اچھی بات ہے، کھائیں، میں بھی کھاتا ہوں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ اب میں تو ہوٹل میں جاؤں، میں کہوں تو غریب آدمی، تو نے کبھی ہوٹل کی شکل دیکھی ہے؟ یہ حال ہے۔ بطر الحق وغمط الناس، 2 چیزیں تکبر کے اندر شامل ہیں، ایک تو حق قبول کرنے سے انکار کر دینا اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بھئی اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھی جوتی پہنو، قیمتی کپڑے پہنو، مہنگا ترین لباس پہنو، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ جس دن تم نے دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، یہ لباس تمہارے لیے وبال بن جائے گا، یہی لباس کل قیامت والے دن تمہارے لیے عذاب بن کر آئے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ رزق ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ میں رزق کا مفہوم بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ایک وہ رٹا رٹایا بس ایک تصور ذہن کے اندر بیٹھا ہوا جی روٹی پانی جو ہے بس یہ رزق ہے، روٹی پانی رزق نہیں ہے، ہر ضرورت کی چیز ہمارا رزق ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، لہذا اس سوچ کو صحیح طرز پر استعمال کریں،
اپنے منفی رویوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے، ان کو مثبت رویے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اس سوچ کا حق ہے، یہ اس فکر کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت اور فراست عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بھائی مومن کی فراست سے بچا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ فراست، یہ ذہانت، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ کا رزق ہے. لیکن آج مومن سے کوئی نہیں ڈرتا تو مومن کی فراست سے کوئی کیوں ڈرے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات میری. کوئی مسلمانوں سے آج ڈرتا ہے؟ نہیں، مسلمان سب سے ڈر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے وہ اپنا طریقہ، اپنا وہ طرز زندگی چھوڑ دیا ہوا ہے جو ہمارا طرز زندگی تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ نشست میں بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ صحابہ نے صرف مسواک کی سنت چھوڑ دی تھی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. جس دن مسواک کرنے بیٹھے اگلے دن پورا کا پورا قلعہ فتح ہو گیا. اب ہم اور آپ کو دیکھیں دن میں کتنی سنتیں ہم پامال کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. سنتوں کے اوپر بات آ جاتی ہے پھر میں ذرا جذباتی ہو جایا کرتا ہوں. تو اس لیے خدا رہے ان سنتوں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں. بدعت کا راستہ چھوڑیں، سنت کا راستہ اپنائیں. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، بھائی مومن کی فراست سے بچو. فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ایمانی ذہانت اس کو کہا جاتا ہے. جو ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے دل کے اندر. آدمی پھر اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، آدمی پھر دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہیں بات فرما رہے تھے تو ایک عیسائی آیا وہاں پر. اس عیسائی نے آ کر یہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو آپ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سمجھائیں اس کا مجھے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے سر کو نیچے جھکایا، پھر سر کو اوپر اٹھایا، فرمایا تیرا ایمان قبول کرنے کا وقت آ گیا. اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے مومن کی فراست، یہ ہے مومن کی فراست. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے ذہانت کا کہ انسان بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی اسباب کے ذریعے سے ایک ایسی چیز تک پہنچ جاتا ہے جو پہلے اس کے علم میں نہیں تھی. یہ ہوتی ہے مومن کی فراست اور مومن کی ذہانت، جسے ہم اپنی زبان میں حاضر جوابی بھی کہتے ہیں. وہ بےہودہ حاضر جوابی نہیں، یہ ڈراموں شراموں والی حاضر جوابی نہیں، وہ کوئی حاضر جوابی نہیں ہوتی، وہ شیطانیت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے محض کسی کی تفریح کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا. اب یہ ڈراموں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتے ہیں وہ سارے کے سارے، جھوٹ ہو گئے. محض کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو ہنسانے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سے جہنم کے گھڑوں کے اندر پھینکا جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں، ان میں سے ہر عورت کا ایک بیٹا تھا. ایک بڑی عمر کی عورت تھی، ایک چھوٹی عمر کی عورت تھی. ان میں سے ایک عورت کے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک عورت کے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. تو اب جو ایک بچہ بچا تھا، ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری عورت کہتی ہے میرا بچہ. داؤد علیہ السلام کے پاس وہ کیس آیا ان کی عدالت میں. تو داؤد علیہ السلام نے جو بڑی عمر کی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تیرا بچہ ہے. اتنے میں ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے والد ہیں وہ تشریف لے آئے. میں نے کہا جی کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. میں نے کہا لاؤ چھری لے کے آؤ، بچے کو میں آدھا کر دیتا ہوں، آدھا بچہ تجھے دے دیتا ہوں، آدھا بچہ تجھے دے دیتا ہوں. اب وہ جو چھوٹی عمر کی عورت تھی وہ فوراً بول اٹھی حضرت آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے؟ اور میں ہاں 2 ٹکڑے کر دوں گا. حضرت نہیں خدا رہا اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کرنا، یہ بچہ اس بڑی عمر کی عورت کو دے دو. حضرت نے فرمایا کہ بچہ چھوٹی عمر کی عورت کو دے دو، یہ اس کا بچہ ہے. جب بچے کا ذبح کرنے کا تذکرہ ہے تو بڑی عمر کی عورت کچھ نہیں بولی. جس کا حقیقت میں وہ بیٹا تھا وہ ٹھیک اٹھی کہ حضرت نہیں 2 ٹکڑے نہیں کرنا، یہ بڑی والی عمر کی عورت کو دے دو. فرمایا کہ نہیں یہ اس عورت کا بچہ ہے، یہ اس کو دے دو. یہ ہے مومن کی فراست، یہ ہے مومن کی ذہانت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا تھا کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں.
ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 27 یا 28 شریعت کے احکام ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر وہ مقامات بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں پہ عمر ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم شریعت کا ایسے نازل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو جائے، ادھر سے اللہ کا قرآن عمر کی تائید میں آتا ہے۔ یہ ہے مومن کی فراست، یہ ہوتی ہے مومن کی ذہانت۔ تو یہ جو ذہانت اور فراست اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، اس کو جائز ذرائع کے اندر استعمال کیجئے، ناجائز ذرائع کے اندر استعمال نہ کیجئے۔ ہمارے ہاں 1 نمبر چیز بعد میں آتی ہے، پہلے اس کا ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں آ چکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ 1 نمبر کا بھی توڑ، وہ میں کہیں گیا ایک دفعہ تو وہ میں نے بائک کا نا وہ ایک سنگل لاک لگا دیا، تو میرے بڑے بھائی میرے ساتھ تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ چور بڑے آج کل آتے ہیں تو اس کو لاک کو مضبوط کر دو ذرا، دوسرا لاک۔ میں نے کہا جی میں نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی ہے، تو ذرا مذاق انہوں نے کہا کہتے ہیں آج کل چور بھی آیت الکرسی پڑھ کے آتے ہیں، یعنی چوروں کے پاس بھی جو ہے نا وہ ہر چوری کا توڑ موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں ڈپلیکیٹ پہلے آ جاتا ہے، 1 نمبر چیز بعد میں آتی ہے۔ تو یہ اس ذہانت کا جو اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمائی ہے اس کا غلط استعمال ہے، اور اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ایک آدمی ایک شکایت لے کر حاضر ہوا کہ حضرت میرا پڑوسی جو ہے وہ میری مرغابیاں چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ کیا چرا کے بھاگ جاتا ہے؟ مرغابی جانتے ہیں نا، وہ پرندہ ہوتا ہے مرغابی، آپ میں سے بعض لوگوں نے تو شاید اس کا شکار بھی کھیلا ہوگا۔ تو وہ میری مرغابیاں چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ اچھا کل مسجد میں آ جانا، وہیں پہ اس کا فیصلہ کر لیں گے، چور پکڑ لیں گے۔ میں نے کہا بندہ ہے کچھ پتہ نہیں لگتا، چور پکڑ لیں گے۔ تو وہ جب مسجد میں سارا کا سارا مجمع ایسے اکٹھا ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ بھئی ہمارا ایک جاننے والا ہے، کوئی اس کی مرغابیاں چوری کر کے بھاگتا ہے، تو وہ جو مرغابیاں چوری کر کے بھاگتا ہے اس کے سر پر مرغابی کا پر ہوگا، وہ چور جو بیٹھا ہوگا وہ فوراً اسے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، فرمایا یہ چور ہے، اس کو پکڑ لو۔ یہ ہے مومن کی فراست کہ مومن بسا اوقات اپنی فراست کو استعمال کرتے ہوئے ایسے فیصلے کر دیتا ہے، ایسے کام کر دیتا ہے جو عام انسان، اب میرے جیسے جاہل ان پڑھ آدمی کے پاس کوئی مقدمہ لے کے آ جائے کہ جی آپ اس مقدمے کا فیصلہ کریں، شاید میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو اس فیصلے تک نہ پہنچ سکوں۔ ایمان کمزور ہے نا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراست زیادہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے انتہا سے زیادہ ستاتا ہے، مجھے اس کا کوئی حل بتائیے، اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکالو اور باہر گلی میں لا کر رکھ دو۔ اس نے اپنا سارا سامان نکالا اور باہر گلی میں آ کے بیٹھ گیا۔ لوگ پوچھیں کیا ہوا؟ پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا کیا ہوا؟ پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے اس لیے یہاں پہ۔ وہ 5 6 8 10 25 لوگ جب وہاں سے گزرے تو تھوڑی دیر کا پڑوسی آ کہتا ہے بھائی یہ لو خدا کا واسطہ جب اپنا سامان اٹھاؤ، آئندہ کے بعد میں تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی ذہانت اور نبی علیہ السلام کو جو ذکاوت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تمام کی تمام امتیں اور تمام کے تمام انبیاء کرام ان میں سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ فتین اگر شخصیت کوئی اس جہان کے اندر گزری ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی شخصیت، جو ذہانت کا معیار اور جو ذہانت کا لیول نبی علیہ السلام کا تھا وہ نہ کسی نبی کا ہے نہ کسی نبی کے امتی کا ہے۔ ہاں، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ذہانت اور فطانت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ غزوہ بدر کا موقع تھا تو 2 لوگ مکہ والوں کے پکڑے گئے، قریشیوں کے پکڑے گئے۔ ایک ان میں سے عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا، تو صحابہ کرام اس کو پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضور نے پوچھا کہ بھائی تمہارے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ صحابہ نے رکھ کے لگائی اسے، بندے کا پتر بن کے صحیح بتا۔ پھر حضور نے پوچھا بھائی کتنے لوگ ہیں تمہارے لشکر میں؟ بہت لوگ ہیں جی، بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ صحابہ نے پھر اسے لگائی، لیکن وہ بھی بڑا مضبوط آدمی تھا، بولا نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے اسے سوال کیا، فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ 1000 لوگ ہوں گے، یہ 1000 لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے،
تو 100 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1000. اور واقعتاً جو مکہ کے کفار قریش کے ساتھ آئے، قریش والوں کی طرف سے جو آئے تھے غزوہ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1000 ان کی تعداد تھی. کتنی تعداد تھی؟ 1000 ان کی تعداد تھی. ہجرت کا واقعہ ہوا. ہجرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے. یہ تو آپ حضرات کو اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ ہجرت کے سفر میں صرف 3 لوگ تھے. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک ان کے غلام تھے. اب جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا تھا اور ابو بکر کو نہیں جانتا تھا، تو جب حضور سے پوچھتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے، آپ کے ساتھ یہ کون ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دے دیا کرتے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں. اور جب ابو بکر سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضور کے متعلق کہ یہ کون ہے، تو فرماتے تھے کہ ہادی، یہ میرے رہنما ہیں. وہ یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ شاید یہ راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اشارہ کس طرف ہوتا تھا کہ انہوں نے ہمیں دین کی رہنمائی عطا فرمائی ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، بات بڑی لمبی چوڑی ہو گئی. میں صرف اور صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رزق جو ہے وہ صرف کھانے پینے اور پیسے کے اندر بند نہیں ہے. جتنی ہماری ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری رزق کے اندر شامل ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتوں کے اندر شامل ہیں. اور جب تک ان نعمتوں کی قدردانی کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں برکت آتی رہے گی. جس دن قدردانی کرنا چھوڑ دیں گے اس دن برکت بھی ختم ہو جائے گی. موضوع سے ہٹ کر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو پیشگی معذرت. موضوع سے ہٹ کر عموماً میرے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض نہیں بلکہ غیبت ہوتی ہے. اعتراض تو وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کر کیا جائے. عموماً ایک غیبت ہوتی ہے، میری بہت زیادہ غیبت ہوتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ رہی ہوتی ہیں. نام لے کے جو کر رہے ہوتے ہیں، مولوی ان سے مولوی، ان سے مولوی فلان. تو ایک غیبت میرے متعلق بہت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب جو ہے نا جی نماز بڑی مختصر پڑھاتے ہیں. جی مولوی صاحب دعا بڑی مختصر پڑھاتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دینا ہے. آج کہتے ہیں میں آج شروع کر دیتا ہوں. اگر میں جمعے کے 2 فرضوں میں یہاں پر کھڑا ہو کر سورہ بقرہ پڑھوں، آپ لوگ تیار ہوں گے؟ 2.5 پارے جمعے کی 2 رکعتوں میں اگر پڑھوں، آپ لوگ تیار ہوں گے؟ کیوں جی؟ بتائیں نا مجھے، کھل کے بتائیں مجھے. کیوں جی؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا. آپ لوگ تو یہاں پر اے سی میں بیٹھے، جو باہر بیچارے 80 90 100 150 لوگ گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھنے آئے ہوئے. اب میں لمبی لمبی نمازیں پڑھانا شروع کر دوں، اور یہ مولوی صاحب دعا ہی کراتے. بھائی تم اپنی دعا مانگ لیا کرو، خوب جتنا تمہارا دل کرے 2 گھنٹے بیٹھ کر دعا مانگو، اپنے کو پابندی لگائیے. میری حق البتہ کوشش یہی ہوتی ہے، میری مخالفت اسی لیے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ کھری اور سچی بات کرنے کا عادی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اور آپ لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ میں اکوموڈیٹ نہیں کرتا ہوتا کسی کو کہ میرے سامنے اس وقت کون بیٹھا ہوا ہے تو میں جی اس کا لحاظ کر کے تو تھوڑا سا وہ اس کو اکوموڈیٹ کر دوں. نہیں، یہ میرے اندر عادت ہی نہیں ہے، یہ جراثیم میرے اندر پائے نہیں جاتے. جو بات ہے وہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جو ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے میں ہلکی نماز پڑھاتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر امام بنا کر بھیجا. عشاء کی نماز تھی، انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، سارا دن تھکے آ رہے، کھیتی باڑی کر کے آئے. وہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، وہ نماز توڑ کے پیچھے بیٹھ گئے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے کہ تم نے نماز کی نہیں پڑھی، کہ تم سورہ بقرہ پڑھتے ہو، میں نہیں پڑھتا تمہارے پیچھے نماز. اگلے دن یہ معاملہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا باقاعدہ. افتان یا معاذ تم لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہو. یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں یہاں پر نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے کوئی آدمی اپنی علیحدہ جماعت کرانا شروع کر دے، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے میں مختصر نماز پڑھاتا ہوں، تاکہ فتنے کے اندر کوئی مبتلا نہ ہو. اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نماز امام کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے. اپنی نماز امام صاحب، میں ایک جگہ پر معذرت، آج ذرا وقت ہو گیا، بار بار مجھے یہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، آج موقع ملا تو چلو سنا ہی دو. ابھی یہ رمضان میں ایک دوست کے گھر افطار پہ جانا ہوا، وہاں پہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. مغرب کی نماز 7:12 افطاری کا ٹائم تھا. بھائی 10 منٹ کا وقفہ کرو، 7:22 پہ نماز کھڑی کر دو. آپ یقین مانیں 7 بج کر اور تقریباً کوئی 38 یا 40 منٹ پر جا کر وہ جماعت کھڑی ہوئی، اور پھر امام صاحب نے جو راگ الاپنا شروع کیے، وہ 8 بجے جا کے لوگ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، اور 7:45 بجے پھر اذان دی، چلو جی پھر بھاگے دوڑے مسجد کے اندر آؤ. یہ ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو مختصر نمازیں پڑھائیں.
جو حضرات یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے کنٹرول میں کوئی مساجد ہیں، یہ ائمہ وہ اپنے ائمہ کو جا کر تلقین کرے گا بھائی نماز مختصر پڑھایا کرو، خبردار جو آئندہ سے لمبی نماز پڑھائی نوکری سے باہر نکال دیں گے، ویسے ہی دھمکی دے دیں، نکالنا نہیں ویسے دھمکی دے دیں، بیچارہ ڈر کے مارے آئندہ کبھی لمبی نماز نہیں پڑھائے گا۔ اسی طرح یہی مسئلہ میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، لیکن ہم لوگ عادتاً چونکہ ضدی واقع ہوئے، دین کی بات ماننا ہماری تاریخ میں نہیں ہے کہ لمبی لمبی اذانیں، لمبی لمبی اقامتیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اذان ٹھہر ٹھہر کر دو اور اقامت جلدی جلدی پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ راگ لگانا شروع کر دو، وہ گھڑی دیکھ کے ٹائم دیکھ کے نوٹ کرو، وہ 4 منٹ سے پہلے اذان ہی نہیں ختم ہوتی۔ تو یار لوگوں نے اپنے بھی کام کرنے ہیں، وضو کرنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، اتنی لمبی اذانیں دو گے تو کہاں ان کے پاس باقی بچے گا۔ باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر کبھی۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔